دیکھیے یہ جو پرانا طریقہ کار ہے کہ کسی کی تعریف کر کے تنقید کریں، تو جب آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اب تنقید آئے گی، تو جب بھی آپ تعریف کریں گے وہ انکمفرٹیبل ہو جائے گا کہ تعریف جو آپ کر رہے ہیں تو آگے کوئی تنقید آنے والی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ نسخہ صحیح نہیں ہے کہ پہلے آپ تعریف کر رہے ہیں اور ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ ابھی جوتا بھی آئے گا۔ ڈائریکٹ کر لیں، نکتہ چینی نہ کریں لیکن تنقید کر لیں۔ ایک کا مقصد اصلاح ہے اور ایک کا مقصد انجوائے کرنا نہیں، ایک کا مطلب بے عزت کرنا۔ اگر آپ نکتہ چینی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں 10 باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ بزرگ لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک وقت میں ایک بات کرتے ہیں تو پھر آپ تنقید کر رہے ہیں۔ تعریف میں کوئی حرج نہیں، پر جینون کریں نا۔ مطلب اگر آپ جینون تعریف کرتے ہیں یا آپ اپنے ایک جینون رشتے کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے اس رشتے سے پیار کا ذکر کرتے ہیں یا اس زمانے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا جو کہ اس کو اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، تو دیٹ از اے گڈ وے ٹو ڈو اٹ۔ لیکن اوور آل جو ہے بلینکٹ پہلے ڈالنا تعریف کا اور پھر چترول کر دینا، وہ غلط ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ آپ نے اگر ظاہر بات ہے کہ کوئی جینون رشتہ ہے، کوئی پیارا رشتہ ہے اور ہمیشہ سے کوئی ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہونے سے پہلے وہ کوئی اچھے کام بھی آپ کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، اس نے کوئی خاندان کی خدمت کی ہوتی ہے، کوئی خاندان کا نام اونچا کیا ہوتا ہے، تو وہ سارا آپ جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کے پچھلے اچھے کاموں کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ جیسے میں 2-4 دن پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ہائرنگ کا معاملہ تھا جو بہت اچھی طرح آگے بڑھ رہا تھا، اور سڈنلی پتہ چلا کہ ان کو دل کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ایک سیڑھیاں چڑھیں تو ان کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ تو پہلا خیال آیا کہ ایک سیکیٹرک ہاسپٹل میں، ایڈکشن کے ہاسپٹل میں، جس میں کبھی کبھی پھڑ لو بھی ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے کام کریں گے؟ تو ہم نے سوچا کہ ان کو نہ ہائر کریں، اور ایک لیٹر ڈیزائن کیا کہ آپ کو ہم اس لیے نہیں ہائر کر سکتے کہ آپ کا کچھ ہینڈی کیپ ہے جو سیکیٹرک ہاسپٹل میں سوٹ نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی ان کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قابل نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ہم آپ کے بڑے مداح ہیں، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کا سکہ مانتے ہیں، لیکن یہ کچھ کنسٹرینٹس ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہم ان کو پینڈنگ رکھ لیں تو شاید ہمیں کچھ سمجھ میں آ جائے، تو وہ خط لکھا اور بھیجا نہیں، اور ایک خط اور ڈیزائن کیا کہ واٹ ایف اگر ہم اس کو پینڈنگ رکھ لیتے ہیں، کہ ان کو بتایا کہ ابھی معاملہ پینڈنگ ہے، ہم سوچ بچار کر رہے ہیں، کوئی رستہ نکال رہے ہیں، اینڈ ول ٹیک 10 days ٹو ڈو دیٹ۔ اور پھر وہ خط بھی بھیجا نہیں، ایک تیسرا خط لکھا کہ واٹ ایف اگر ہم ان کو ہائر کر رہے ہیں، تو جب وہ خط بھی لکھا تو صورتحال واضح ہو گئی۔ پہلا خط کہ تمہیں نہیں ہائر کریں گے، دوسرا خط کہ آپ کو ہائر کریں گے نو میٹر واٹ، اور تیسرا خط یہ کہ ابھی سوچ رہے ہیں۔ اور آخر کار تینوں میں سے کون سا خط آگے گیا؟ سوچ بچار والا۔ سوچ بچار والا جب خط آگے بھیجنے کا سوچا تو ساتھ ان کو بتایا کہ جو سوچ بچار ہو رہی ہے وہ اب پچھلے سٹرکچر پر نہیں ہو رہی، وہ نیا ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فرق ہیں۔ اس میں اگر وہ خط پڑھے تو بڑا مزیدار خط ہے کہ جیسے ان کا جو جاب ہے وہ ایک کمفرٹیبل کمرے تک ہوگا، اس کمرے میں ایک بیڈ ہوگا جس پہ جب وہ چاہیں گے جتنا چاہیں گے آرام کریں گے۔ ان کو کوئی پیشنٹ ایسا نہیں ملے گا
جو کہ ایگریشن میں ہو، ان کو کوئی ایسا بندہ نہیں جا کے ملے گا جو تنقید کرے، کمپلینٹ کرے، اس کے لیے اور لوگ موجود ہیں. ان کو صرف وہ لوگ جا کے ملیں گے جو صرف ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں. ان کو جا کے ڈاکٹرز ملیں گے جو پوچھیں گے کہ فلاں مسئلے میں ہم کیا کریں، فلاں مریض کو ہم کون سی دوائی دیں، کون سی دوائی نہ دیں. ان کو وہ پیشنٹس ملیں گے جو اپنے گھر سے آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم وہ پیشنٹس ملائیں گے جو لاسٹ فیو ڈیز میں ہوں، ان کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے ان کی کمپنی سے فائدہ اٹھائیں. سو ہم نے زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز ایکسپلور کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور رستہ نکالا. تو جب آپ بات کرتے ہیں انٹرونشن ڈیٹا میں تو آپ پیچھے چلے جاتے ہیں کہ 10 سال پہلے کیا صورتحال تھی، 20 سال پہلے کیا صورتحال تھی، جب پیدا ہوا تھا تو آپ نے کیا محسوس کیا تھا. اس میں کوئی جھوٹ والی بات تو نہیں ہے نا. جب پیدا ہوا تھا اور آپ نے سوچا تھا کہ یہ لائق فائق بندہ بنے گا، ڈپٹی کمشنر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا، تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے خواب دیکھے تھے اور ہمارے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہوئے ہیں اور آپ اس بارے میں کچھ غور و فکر کیجئے. تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا، فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا. لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ ٹو فنش آپ کا دل محبت سے بھرا ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ایسے بندے سے بات کرتے ہیں جس کے حالات بڑے ایسے ہوتے ہیں ان مینیجبل، بربادی چھائی ہوتی ہے، دنگے فساد ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم جب رد عمل دیتے ہیں تو ہمارے جو لفظ ہیں وہ بہت خوبصورت نہیں ہوتے. زبردستی منہ سے ایسے لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو ایبریسو ہوتے ہیں. ایبریسو سمجھتے ہیں آپ کیا؟ ایبریسو وہ ہوتا ہے جو جلا دے سکن کو، رگڑ ڈالے، اتار دے، چمڑی ادھیر دے. وہ ایبریسو لفظ ہوتے ہیں اور پکڑتے پکڑتے منہ سے نکل جاتے ہیں. آپ پکڑے ہوتے ہیں لفظوں کو کیونکہ لفظ آپ کے اوپر اتر رہے ہوتے ہیں اوپر سے، اور اوپر سے جو لفظ اتر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے چن لو، مجھے چن لو، مجھے چن لو. اور کچھ لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں بھی مجھے چنو گے تو میں نکل رہا ہوں تمہارے منہ سے، اور وہ منہ سے لفظ نکل جاتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کبھی ہوا کہ اچھے لفظ کی بجائے برا لفظ آیا اور نکل گیا؟ ہو جاتا ہے. تو اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ پچھتاوا نہیں، قیمت بھی ہوتی ہے. نہیں، آپ کو کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جی؟ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور یہ اس کو ہم پرووکنگ کہتے ہیں. پرووکنگ، یہ جو ہم رسپونڈ نہیں کرتے، ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کے اندر پرووکنگ ہوتی ہے. اور ہمیں لگتا ہے ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو سارا اس کا ہے. جب بھی کوئی کسی ایڈکٹیو بیہیویئر میں ہوتا ہے، چاہے وہ ورکہولک ہو، وہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے، چاہے وہ کوئی تبلیغی بندہ ہو، وہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے، چاہے سوشل ورکر ہو، چاہے پولیٹیشین ہو، چاہے ایمبیزلر ہو، چاہے ایڈکٹ ہو، وہ ضرور ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ فیملی والے کچھ نہ کچھ ایسی بات پھر بری منہ سے نکالیں گے. مجھے بتائیے کہ اگر بندہ کوئی انفیڈیلٹی میں ہو تو اس کی بیوی کے منہ سے کبھی کچھ نہیں نکلے گا؟ نکلے گا نا، کچھ نہ کچھ تو کبھی نکلے گا. اس سے بھلا ہو جائے گا بیوی کا؟ بھلا نہیں ہوگا. کیونکہ کئی دفعہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ انفیڈیلٹی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن گھر کو وہ انرجی مہیا کر رہا ہوتا ہے، وہ گھر کو روشنی بھی مہیا کر رہا ہوتا ہے، وہ گھر کا سورج بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر کا نظام چلتا ہے، جیسے اس دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چلتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جس بندے سے آپ انرجی ڈرا کرتے ہیں، کیا اس بندے کی بے عزتی کر سکتے ہیں؟
چلے باقی سب کو تو چھوڑے, جس بندے سے آپ انرجی ڈرا کرتے ہیں کیا اس بندے کی بھی آپ بےزتی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صبح 5 بجے سے اٹھ کے میں کام نہیں شروع کر دیتا. صبح 5 بجے میں کون سا کام کروں, عدنان کو کال کروں گا؟ نہیں, 5 بجے وہ میں کام نہیں کرتا. 5 بجے میں آ کے ٹیرس پہ بیٹھ جاتا ہوں اور ایسے ہی ریلیکس کر رہا ہوتا ہوں, سوچ بچار کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ جو 12 بجے دوپہر کو میں پھر فارغ ہو کے سو جاتا ہوں تو 3 گھنٹے میں پھر سو جاتا ہوں. پھر 3 بجے میں جاگتا ہوں تو 4 بجے میں پھر ادھر آتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ 8 بجے چلا جاؤں. تو لیکن میں نے ورکوہلزم میں بہت وقت گزارا ہے, ورکوہلزم جو ہے وہ میرے سے اجنبی نہیں ہے. میں نے اس ایڈکشن میں بے پناہ وقت گزارا ہے. میں کئی دفعہ شادی بیاہ پہ کہیں جاتا تھا تو میں کوئی کتاب وغیرہ یا کوئی آرٹیکل پرنٹ کیا ہوا ساتھ لے جاتا تھا. وہاں شادی بیاہ کو انجوائے کرنے کی بجائے میں وہ آرٹیکل پڑھ رہا ہوتا تھا. میں ایک دفعہ ایک کرکٹ میچ دیکھنے گیا, 2020 میچ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں, تو میں 2-3 کتابیں ساتھ لے گیا. اور وہ جو کیمرہ مین تھا اس شریف آدمی کو صرف میں ہی نظر آ رہا تھا, وہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دکھا دیتا تھا. اگلے دن پورے پاکستان سے مجھے باتیں سننی پڑی. میں میچ دیکھنے گیا ہی نہیں تھا, میں اپنی وائف کو میچ دکھانے لے کے گیا تھا. میں کہا لو تم میچ دیکھو تو میں کتاب پڑھتا ہوں, کیونکہ میں تو ٹی وی پہ میچ بڑے شوق سے دیکھ. تو پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی میرے بارے میں نہ سوچیں کہ میں پرفیکٹ ہوں. اگر میرے میں پرفیکشن ہوتی تو میں آپ کو رہنمائی دے ہی نہیں سکتا تھا. رہنمائی صرف وہ دے سکتا ہے جس نے تجربہ کر رکھا ہے, جس نے نقصانات کر رکھے ہیں, جس نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور جس نے سیکھا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا ہے, جس نے اپنے آپ کو تھوڑا بہتر بنایا ہے, وہ رہنمائی کر سکتا ہے. جو پرفیکٹ آدمی ہے اس کو تو پرسیپشن ہی نہیں ہوتا, اس کا تو فریم آف مائنڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتا سکے. دیکھیں جیسے میں آج میرے ذہن میں تھا, میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں گا کہ دیکھیں آپ کو سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے, جو کہ آپ کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے, وہ صدمہ ہے جسے گریف کہتے ہیں. آپ کا سب سے بڑا پرابلم صدمہ ہے, اور وہ گریف جو کنٹینیوس ہے, 6 مہینے بعد بھی, سال بعد بھی, 5 سال بعد بھی, 10 سال بعد بھی, ایسا گریف آپ کو کسی بیماری کا بوجھ اٹھانے نہیں دیتا. میں نے ڈائبیٹکس کو بھی دیکھا ہے کہ 5-5 سال, 10-10 سال ان کو ڈائبٹیز کا گریف ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے, اور وہ ڈائبٹیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. میں نے بلڈ پریشر کے مریضوں کو اور دیگر مریضوں کو بھی دیکھا ہے کہ گریف ہوتا ہے, اور اس گریف کی وجہ سے وہ ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اپنے بیٹے کی نشے کی بیماری کا ایک گریف ہوتا ہے, بائیپولر ڈس آرڈر کا ایک گریف ہوتا ہے, شکیزوفرینیا کا ایک گریف ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے. جب تک اس صدمے سے نجات نہیں پائیں گے تب تک آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس کا. صدمے سے نکلنا ضروری ہے, یہ شوق کی بات نہیں ہے, مینڈیٹری ہے, یہ لازم ہے. یہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی آپ کو کسی ایسی کنڈیشن کا سامنا ہے جو کہ چلتی رہتی ہے, جیسے انفیڈیلٹی ایک ایسی کنڈیشن ہے جو چلتی رہتی ہے, تو پھر اس گریف پہ قابو پانا. کئی دفعہ میں لوگوں کو کہتا ہوں صدمہ ہے, کہتے ہیں ہاں جی. میں کہا کب سے ہے, کہتے ہیں جی تب سے 4 سال سے. تو میں کہتا ہوں صدمہ نارملی کتنی دیر کا بنتا ہے؟ کسی بھی چیز کا صدمہ, کسی بھی چیز کا صدمہ, سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے نا آپ کا پیارا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کتنی دیر عام طور پر لوگ صدمہ کرتے ہیں؟ کوئی سال بال نہیں لگتا. سال لگتا ہے ان لوگوں کو, سال لگتا ہے ان لوگوں کو جو گریف سے نپٹ نہیں رہے ہوتے. نارملی جس دن ڈیتھ ہوتی ہے اس دن صدمہ بہت ہوتا ہے, دفنا کے واپس آتے ہیں تو
आलू गोश्त खा रहे होते हैं, अगले दिन जो है जब कुल होते हैं तो थोड़ा बहुत नॉर्मल बातचीत होती है, और तीसरे चौथे दिन ब्रांडथ रोड पे दुकान खोल लेते हैं। ठीक, ये नॉर्मल है सदमा। और आपको पता है उसकी वजह क्या है? कि ये जो किसी के मर जाने का सदमा है वो आप 3 दिन करते हैं ज़्यादातर, या 40 दिन। और कोई ऐसा बंदा भी होता है कि जो 40 दिन से ज़्यादा, कोई होता है। लेकिन क्यों एडिक्शन की बीमारी में सदमा सब के सब साल हा साल करते हैं? कोई आप बता सकते हैं कि क्यों भला? ऐसा जब कोई प्यारा मर जाता है तो जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। सबसे कीमती सरमाया तो घर का प्यारा है ना। तो मर गया ना, so that story is over. Addiction जो story है ये ongoing रहती है। देखें, आप मुझे बताइए कि जब कोई प्यारा मर जाता है जो कि हज़ारों साल से प्यारे मर रहे हैं, तो उसके कुछ रिचुअल्स बन गए हुए हैं। जब कोई प्यारा मर जाता है तो आप सबसे पहले अजीज़ों अकारब को फ़ोन करके बताते हैं कि हमारा प्यारा मर गया। आप शेयर करते हैं ना, और वो फिर सदमे का इज़हार करते हैं। हर कोई एक ही फ़िक्रा बोलता है कि सब ने चले जाना है, एक दिन सब ने चले जाना है, चले आज वो गए हैं फिर हम चले जाएंगे। फिर सब आके गले लगा के बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। फिर कोई कहता है कि अच्छा चलें अब शुरू करते हैं ज़िंदगी। कोई रिश्तेदार खाना लेके आ जाता है। फिर कोई बातचीत शुरू होती है कि अच्छा हम दुकान भी खोलनी है। तो उसके अंदर कभी आपने देखा कि कोई बंदा मर जाए और उसका जो मुर्दा है वो घर में किसी बेसमेंट में खुफिया जगह दफन कर दे? ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो जो भी सदमे होते हैं और उनके लिए ताज़ियत की ज़रूरत होती है, चाहे किसी के मरने का सदमा हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी के बेटे को एडिक्शन हो गई है तो उसकी बहन को कहना चाहिए कि भाई आपके बेटे को जो एडिक्शन हो गई है तो मुझे इसका बड़ा सदमा है, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ, मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं और आपके दुख में मैं भी शरीक हूँ, मेरे लायक को खिदमत बताएं। तो यूँ सदमा शेयर होता है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन कोई छीन के ले जाता है तो आप 10 लोगों को कहते हैं कि जी मेरा मोबाइल फ़ोन खो लिया किसी ने। और फिर वो कोई बात करता है, कोई बात कहता है जी ऐसे वैसे असी कराची नहीं जाते, उत्थे मोबाइल फ़ोन ही खो लेंदे, असी लाहौर ही रहने हैं। तो मतलब इस तरीके से बातें करते कराते जब तक समथिंग इज़ नॉट इन दी एयर तब तक उसका सदमा नहीं जाता। ताज़ियत की ज़रूरत होती है। मैं आपको बताऊं कि वो हमारे यहाँ एक कराची में, आपको पता है ना, एम्बेजलमेंट हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था। मेरा ख्याल था कि कोई आके तो मुझे कहेगा कि बहुत अफसोस हुआ, कोई ताज़ियत करेगा मेरे साथ। लेकिन सब मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ही इज़ अ फूल, वाज ही स्लीपिंग ऑन द जॉब। मुझे घूर घूर के देखते हैं सब। तो मैं कहता अच्छा जी ठीक है। कोई आकर कमाल हो गई, असी तो समझा सी तुसी बड़े समझदार हो। मैं कहा चलो तुहाडी गलत फहमी तो ऐसे बहाने दूर हो गई ना, मेरा नुकसान हो गया, तुहाडी गलत फहमी दूर हो गई। तो मतलब कहने का ये है, कई कहते ए तुसी जिहड़ा दसदे रहिंदे हो ना, ए दस्सिया ना करो, ए तुसी दसना नहीं किसी नूं, इहदे नाल बदनामी होएगी। मैं कहा मैं की कीता जिहदे नाल बदनामी होएगी? जी तुसी चैक क्यों नहीं किया? मैं कहा चैक करदा तो फिर मैं कम किवें करदा? दो ही एक ही काम हो सकता है, या तो मैं अपना काम करा तो या मैं हिसाब चेक करा। मैं कहा मैं तो मुंशी कोई नहीं। जो हशअप कर जाते हैं ना, जब कोई फौत होता है तो कितनी दफ़ा ये कहा जाता है, कितनी दफ़ा कहा जाता है कि ए दुनिया फ़ानी है, सब नहीं चले जाना है, सब कुछ ऐसे ही रह जाना है, आज वो चला गया है, कल असी चले जाना है। सो द पब्लिसिटी इज़ सो मच कि आपके वो दिल में बात बैठती है। अगर कोई कहे ना फिक्र ना करो तुहाडे पुत्र दा मसला हल हो जाएगा, हुण साइंस से इलाज है वे, वो फलाने दा पुत्र भी है ना, उहदा भी यह मसला सी, वो हल हो गया है, वो ठीक हो गया है। तो मतलब वो कहता है अच्छा फलाने दा पुत्र भी, कहते हर दूसरे घर दे चाहे हुई मसला है। मुझे आप बता दें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं आप जैसे, 100 में से कितने लोगों को यही मसला दरपेश है? जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो तो पता है जी 100%।
یعنی آپ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اس کلاس کا ایک مسئلہ ہے کہ ان کی زندگی سے درد جنم لیتا ہے. آپ جس بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں نا, ان کی دیکھیں جو ہائی اچیور ہوگا اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی درد جنم لیتا رہے گا. اگر میں ابھی 73 ایئرز کی ایج میں کام نہ کر رہا ہوتا تو کوئی امبیزلمنٹ ہوتی نہیں ہوتی نا, ٹھیک ہے نا. تو جو ہائی اچیورز ہیں کوئی بھی کسی شعبے میں, ان کی زندگی میں کوئی درد جنم لیتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کچھ ہی نہ کریں, پھر وہ جو ہے کہ کسی چوک پہ جو ہے بیٹھ کے تو رونق میلہ دیکھیں, عمرہ کرنے چلے جائیں, کسی دوسرے ملک گھومنے پھرنے چلے جائیں, کام شام کوئی نہ کریں. تو جو بندہ بھی ہائی اچیور ہے اس کی زندگی میں اس اچیومنٹ سے درد جنم لیتا ہے, کیونکہ جو بھی وہ اچیومنٹ ہوتی ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی, نہ ہو سکتی ہے. اور جب ہم کوئی چیز پرفیکٹ طریقے سے نہیں کرتے تو اس سے درد جنم لیتا ہے, اور جتنا درد جنم لیتا ہے وہ ہماری برداشت سے زیادہ ہوتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی برداشت کو بھی دیکھیں, اس درد کو بھی دیکھیں, اور اس درد کو کم کرنے کے طریقے بھی دیکھیں. اس میں ہم سب ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے درد جنم لیتا ہے. مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے گھر میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ گھر میں کوئی بندہ گھر کے سربراہ کو کہتا ہے پیسے کڈو, مینوں یہ چیز چاہیے ہے, اگر دے دو تو ٹھیک ہے, نہیں دو تو کی ہوندا ہے, اگر مانگنے والا ایڈکٹ ہو تو گریبان پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نہیں مانتے تو بستی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ گریبان پکڑے جاتے ہیں. اور اگر وہ ایڈکٹوں کا آپ نے دم چھلا لگایا تو آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں 80% لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں. نشہ چھوڑنے کا صدمہ تو ہمیں چاہیے کہ جو ایڈکٹ آئے نا تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو پائن بڑا افسوس ہویا تھوڑا نشہ چھٹ گیا ہے. آنیسٹلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہمیں اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان اے جڑا تہانوں ایڈکشن ہو گئی ہے. جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اور وہ مٹھائی نہیں کھا سکتا تو آپ کہتے ہیں یار بڑا افسوس ہو گیا کہ تہانوں ان رس گلے نہیں تسی کھا سکتے, مٹھائیاں نہیں کھا سکتے. تو ایڈکٹ سے بنتا ہے کہ تہاڈی جڑی شراب چھٹ گئی ہے نا اے بڑا دکھ ہویا ہے, بہرحال برداشت کرو, انج ہوندا ہے. آج کل جو آپ فیس بک پہ روز کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اور کھل کے اپنا کلیجہ دکھاتے ہو لوگوں کو, تہانوں کدھروں کٹ پئی, کوئی بستی ہوئی, کسی نے جرمانہ پایا, کسی نے برا کیا, ٹھیک. اتنی پیاری مزے کی باتیں کرتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے بول دیتے ہیں. ہر جمعے کو یہاں ایک میٹنگ ہوتی ہے جسے پینٹاگون میٹنگ کہتے ہیں, جو کہ ایک پروفیسر آف سرجری ہیں جن کے 2 بیٹے ریکور ہوئے, وہ کرتے ہیں کنڈکٹ. اور میں ان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ میں ہر دفعہ یاد کرایا کروں گا کہ اگر آپ وہ میٹنگ اٹینڈ کیا کریں جس کا نام پینٹاگون ہے. پینٹاگون تگڑے ہونے کا سمبل ہے, امریکہ کا پینٹاگون. تو وہ فیملیز جو تگڑی ہوتی ہیں اور ایڈکشن پہ قابو پاتی ہیں وہ پینٹاگون میں آتی ہیں. تو ہمارے سارے سیشن پورے ہفتے کے ایک طرف اور وہ پینٹاگون سیشن ایک طرف, ایک جتنا ویٹیج ہے. میں منہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو, نہیں میں تو ہفتے میں 3 دن آتا ہوں نا, منگل جمعہ رات اور ہفتہ, لیکن جمعے والا دن جو ہوتا ہے وہ پینٹاگون کا ہوتا ہے کہ جس میں تگڑی فیملیز ایک دوسرے کو ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو تم بھی تگڑی فیملی ہو, ہم بھی تگڑی فیملی ہیں, تم نے بھی اس مسئلے پہ قابو پایا ہے, ہم نے بھی اس مسئلے پہ قابو پایا ہے. اب ہم اس لیے آتے ہیں کہ جو ہمارے ریزیڈول پرابلمز ہیں, جو بچے کھچے ہمارے پرابلمز ہیں جو کہ چلتے رہتے ہیں لائف کے ساتھ, کہ کوئی بچہ جو ہے جو ریکوری میں بھی ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پرابلم تو کہہ ہی رہا ہوتا ہے نا, مجھے یہ دے دیں, مجھے وہ کر دیں, مجھے یوں کر دیں, مجھے یوں کر دیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گھروں میں بھی ہم لوگ کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہوتا ہے گھر میں جو دوسروں کی زندگی اجیرن کر کے رکھتا ہے, اور ایسے لوگوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھتا ہے کہ جو
گدھے کی طرح تو میں نہیں کہوں گا, گھوڑے کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب لوگوں کے پورا کرنے کو دی فیساں پوریاں ہو رہی ہیں, وہ سیمیسٹر پورا ہو رہا ہے, اور جس کا سیمیسٹر فیس پوری ہو رہی ہے وہ بھلا کیا کر رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ جس کی سیمیسٹر فیس دی جا رہی ہوتی ہے, سیمیسٹر فیس دی جا رہی ہوتی ہے, ایک بندہ اپنی سیلری میں سے سیمیسٹر فیس دے رہا ہے, انہوں دا بچہ اتنے جا کے کی کر رہا ہوتا ہے, کی کر رہا ہوتا ہے, میں دسو کی کر رہا ہوتا ہے جی, بتائیں گے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اور یونیورسٹیوں میں جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں انہوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کیڑے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں پتہ تھا انہوں, جن کا کوئی نفع نہ کوئی نقصان. سوشیالوجی, لو جی فلانا ٹمکانا, فارسی پڑھ لو اور تیل بیچو. یا پھر پنجابی فاضل ابھی بھی ہو رہا ہے, وہ پنجابی اسی گھراں چ نہیں بولتے اپنے بچیاں دے نال, تے اتھے پنجابی فاضل کرایا جاتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹی میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کسی بندے کا فیوچر ڈیزائن کیا جائے. وہ کہتے ہیں ساڈے کول اے سبجیکٹ ہے نے پڑھنے تو پڑھ لو, کیونکہ جو بچہ آیا ہوتا ہے اس کے نمبر بھی کم ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں اے سبجیکٹ ہے نے جڑے تسی پڑھنے تو پڑھ لو. لیکن کوئی بندہ پوچھے کہ وہاں یہ جو تعلیم تھی یہ 80 سال پہلے 70 سال پہلے مناسب تھی, اب یہ یوزلیس ہے. اب یہ جو ساری باتیں پڑھائی جاتی ہیں نا, سطح مرتفع پہاڑی علاقہ, شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے, کبھی پڑھا ہوا آپ نے یہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بے تکی فضول باتیں, کسی کام کی باتیں نہیں. کوئی چیزیں جو نکال دینے والی ہیں, ریڈنڈنٹ ہے, ان کو کوئی نکالتا نہیں ہے. کوئی حرج نہیں, کاروبار بری چیز نہیں ہوتی, پر ون ون ہو کہ اگر کوئی بندہ یونیورسٹی سے نکلا ہے تو اس کے لیے 100 لوگ جاب آفر کر رہے ہوں. آج بھی پتہ ہے ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں سے بندہ گریجویشن کر کے نکلتا ہے تو جاب اس کے لیے لائنڈ اپ ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ بچے جو کہ 12 14 15 سال کے ہو جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ جانے لگتے ہیں, تو انویریبلی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے سامنے ہماری ویڈیوز نہیں آتی. 10,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں انویریبلی پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں. مسلسل جو ویڈیوز ہیں ان کے سامنے جاتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ خوش کیسے رہنا ہے, پروڈکٹیو کیسے ہونا ہے, امیر کیسے ہونا ہے, نیک کیسے ہونا ہے, یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ فیڈ بیک دیتے ہیں, دنیا کے ہر کونے سے فیڈ بیک دیتے ہیں. تو اپنی سی کوشش تو کر رہے ہیں. 10,000 معمولی نہیں ہوتا, اس اور کسی کی ہے نہیں 10,000 ویڈیوز. اگر آپ جائیں اور گوگل کاؤنٹ کر کے بتاتا ہے نا کہ اس بندے کی کتنی ویڈیو ہے, نام لکھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ویڈیو کتنی ہے. اور پھر کسی کا بھی نام لکھ کے دیکھ لیں, الحمدللہ. اور کیا کہوں, میں تو بتا رہا ہوں اور ایسی باتیں کر لیتا ہوں جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے. ایسی باتیں بھی کر لیتا ہوں. ابھی ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں ایمبیزلمنٹ پہ, ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک ہفتہ, کیونکہ ہماری اپنی چوٹ ہے اور ہم اپنی چوٹ کے بارے میں, اپنے زخم کی درد کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ہم کام اس وجہ سے کر سکتے ہیں کہ بات کرتے ہیں. اگر لوگوں کے کہنے پہ میں چپ کر جاؤں تو میں پھر اپنا کام نہیں کر سکوں گا. سمپل سی بات یہ ہے کہ مجھے بتانا ہوگا, مجھے شیم میں نہیں رہنا ہوگا, مجھے بتانا ہوگا, چاہے لوگ مجھے فول ہی سمجھے, یہ ان کی مرضی ہے, جو مرضی سمجھے, لیکن مجھے بتانا ہوگا تاکہ اس کا برڈن میرے اوپر نہ آئے. اور برڈن کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ برڈن کیا ہے؟ برڈن وہ روپیہ نہیں ہے جو کوئی امبیزل کرتا ہے. برڈن وہ اعتماد کو جو ٹھیس پہنچاتا ہے وہ ہے. اس سے بڑا برڈن یہ ہے کہ آپ کو دوسروں پہ اعتماد کرتے ہوئے مشکلات ہونے لگتی ہیں. جس بندے نے نقصان پہنچایا ہے اس کا تو چلو قصور ہے, تو جنہوں نے نقصان نہیں پہنچایا ان کا یہ قصور ہے. تو اپنے آپ کو بیلنس کرنا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے سپورٹر ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں,
اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کریں کہ آپ کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ پورے خسارے میں چلے جاتے ہیں، پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اعتماد کرنا۔ لیکن جو بات آپ کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ جب دل میں کوئی بات ہو اور آپ کو کرنا مشکل لگ رہا ہو، دل میں کوئی بات ہو اور آپ کو کرنا مشکل لگ رہا ہو وہ بات، تو یہی وہ موقع ہے کہ اس پہ فوکس کریں کہ اس بات کو میں کیسے کروں جو کرنا مشکل ہے، اور آپ کو سوچتے سوچتے کوئی نہ کوئی طریقہ ذہن میں آ جائے گا کہ اس بات کو میں ایسے کر لیتا ہوں، اس بات کو میں واٹس ایپ پہ کر لیتا ہوں، اس بات کو کرنا کیسے ہے یہ میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں، اس بات کو میں مائلڈلی کر لیتا ہوں، احترام کے ساتھ کر لیتا ہوں، تو آپ رسپونڈ کرنے لگتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو جب بھی، اور یہ شب و روز آپ کی اور میری زندگی میں موقع آتے ہیں کہ ہم کہہ نہیں پاتے کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اتنی سی بات کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس سے مجھے دکھن ہوتی ہے، مہربانی کرو۔ ایک بیوی بھی اپنے خاوند سے کہہ سکتی ہے کہ یہ جو تم مجھے گالی گلوچ کرتے ہو یا ہاتھ اٹھاتے ہو تو اس سے مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اس بات پہ کوئی زیادہ مار پڑنے والی نہیں ہے بنسبت اس کے کہ بنو ہاتھ لا کے وہاں پھر دیکھ میرے 6 بھرا نے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، تھوڑے 6 بھرا نے انہوں نے آنا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کا نقطہ نظر آ گیا، تو اب میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس صدمے سے ونس اینڈ فار آل نکل جائیں، کیونکہ سن لیجئے میری بات، سن لیجئے کہ جب تک آپ صدمے سے نہیں نکلیں گے ان کی مستی برقرار رہے گی، کیونکہ وہ ہر روز سوچتی ہیں کہ محمود غزنوی جیسا ایک اور حملہ میں کروں گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جرا میرا پیو ڈگ پیندا ہے نا، اگرچہ آپ نے بہت اسٹرینگتھ گین کی ہے، you have improved a lot, she is out of danger, I tell you from this stage, she is out of danger، لیکن ان کے ذہن میں ابھی بھی ایک چھوٹی سی موم بتی جل رہی ہے امید کی کہ ایک اور حملہ کیتا میں پیو تھے تو پیو ڈگ پے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں، کوئی حملہ مجھے نہیں گرا سکتا کیونکہ میں تم سے پیار ہی بہت زیادہ کرتا ہوں، میرے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ میں تمہاری لک آفٹر کرتا رہوں جب تک میرا آخری سانس بھی ہے، اور کسی قسم کی مسٹیک میں نہ رہنا، غلطی میں نہیں رہنا، ڈونٹ میک اینی مسٹیک اباؤٹ اٹ۔ ہاں اوکے، وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دس از ناٹ اے بگ ڈیل، ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی یوز لیس ہے، یہ مقصد تھا نا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یوز لیس نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب کے سامنے بتا دیں کہ آپ کب مایوس ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ان سب لوگوں کے سامنے جو آپ کے درد جیسا درد رکھتے ہیں، جو آپ کی تکلیف جیسی تکلیف رکھتی ہیں، ان کے سامنے بتا دیں کہ یو ہیو نو آپشن ٹو بی ڈس اپوائنٹڈ فار ایور۔ آپ ابھی جو جمعرات کو یا بدھ کے دن شاید واقعہ ہوا نا، یہ بدھ والے دن، تو جمعے کو آپ یہاں نہیں آئے بیکاز آف صدمہ، لیکن آج سیٹرڈے کو آپ آ گئے، لیکن اگر آپ جمعے کو آتے تو دیٹ وڈ ہیو بین پروگرس، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئیے گا، جمعرات کو میں نے کہا تھا کہ آئیے گا، اور پھر جمعے کو بھی آپ آتے، ہنستے ہنستے آتے۔ نہیں، ہیلتھ کا کوئی ایشو نہیں تھا، یہی ایشو تھا کہ دیکھیں آپ کی عمر میں اور میری عمر میں جب ہمیں صدمہ پہنچتا ہے تو یہی ہیلتھ کا ایشو ہے، اور کی ہیلتھ کا ایشو ہے، ہوئی ہیلتھ کا ایشو ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیارا ریکور کر جائے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذہن میں جو متس ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں کہ کوئی ایک دن
نشے کی بیماری از اے کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز. یہ انسان کو کہتی ہے تو لگا رہو اس پاسے تیرا کھیڑا چھڑ دیں گے تے پھر تم مزے نال نشے کریں. اور جو بندہ بھی ایڈکشن میں ہوتا ہے, چاہے وہ شراب چرس افیون کی ایڈکشن میں ہو, چاہے وہ ورکہولزم میں ہو, چاہے وہ انفیڈیلٹی میں ہو, چاہے امبیزلمنٹ میں ہو, اس کے لیے دردناک انجام ہے, جو کہ وہ خود دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ دردناک انجام, آؤ مجھے پکڑو. یہ بیماری کا حصہ ہے. لیکن یہ بات ماں باپ کے لیے اور فیملی ممبرز کے لیے بڑی واضح ہے کہ کسی بیماری کا بوجھ اٹھانے کے لیے صدمے سے نکلنا ضروری ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز ہو, چاہے دل کی بیماری ہو, چاہے کینسر ہو, یا ایڈکشن ہو, یا اسکیزوفرینیا, یا بائیپولر ہو. دس ہیز ہیپنڈ. آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا صدمہ کتنا عرصہ ہونا چاہیے دیٹ دس ہیز ہیپنڈ. کتنے, یہ جو میرے ساتھ صدمہ ہوا ہے, مجھے بتائیے اس کا صدمہ کتنے دن ہونا چاہیے؟ جی 3 دن بس. ٹھیک, چلو اینی تے گل, میں تو 3 دن میں کوئی نہیں کیتا. یہ تو انہوں نے سوال پوچھا تو میں نے بتایا, لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ مجھے بتائیے کہ کسی کے گھر کا سب سے پیارا فرد بھی مر جاتا ہے تو اس کا صدمہ ایک دن اینڈ ہو جاتا ہے نا. وہ بھی تو ایک لاس ہے نا, جو کہ واپس نہیں آتا, irreparable ہے. Death is much easier than dealing with addiction. Why it is much easier? Because that person has gone. نہیں, یہ بات نہیں, یہ بھی میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بیماری بھی پرائمری, کرونک اور پروگریسو ہے, جس کا مطلب ہے کہ اٹ ول لنگر آن. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے صدمے کو آپ نپٹاتے ہیں. اس کے صدمے میں سینکڑوں لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں 3 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی ملتا ہے تو کہتے سنیا تھوڑے والد صاحب فوت ہو گئے سن, بڑا افسوس ہویا, 200 سال دی عمر چ فوت ہو گئے سن, بڑا جوانی چ چلے گئے. بالکل, آپ کر کے دیکھ لیں, آپ کے سامنے یہاں سٹیج پہ لڑکے آتے ہیں جن کو 30 سال ہو گئے ہیں ریکوری میں, تو وہ کیسی باتیں شیئر کرتے ہیں. فیصل آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہوندے نے اتنے کھلو کے کہ میں جدوں نشہ کرنا تھا میرے تو بڑا نوسر بازی کوئی نہیں سی. ٹھیک, اور وہ ایسیاں گلاں دس دینے کہ میں کیتا سی تے میں وہ کیتا سی تے میں فلاں, بیکاز دے آر اوور اٹ. اس صدمے میں سے وہ نکل چکے, ہیل ہو گئے ہیں. وہ جب زخم ہیل ہو جاتے ہیں تو ہیلتھ وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ بات چلیں, آپ کو نہیں یقین آتا نا تو گوگل پہ چلے جائیں کہ یہ ضروری ہے. پھر یقین نہ آئے تو یوٹیوب پہ چلے جائیں, پھر یقین نہ آئے تو چیٹ GPT پہ چلے جائیں. یعنی ٹریٹمنٹ آف صدمہ یہ ہے, ٹریٹمنٹ آف صدمہ یہ ہے کہ اس کو منایا جائے. شیئر کیا ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی بھی جو تکلیف ہوتی ہے نا تو اس کو منایا جاتا ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, چاہے نیگیٹیولی چاہے پازیٹیولی, اس کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا. بار بار جو کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ماں بیچ میں سے غائب ہو جاتی ہے. نہیں, بالکل غائب ہوئے تھے آپ, بتائیے جی کہاں تھی یہ؟ نہیں, جب یہ بالکل بلا چنگا تھا ایک دن میرے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میری دوائی نو نہ کٹ کرنا, اینو چھیڑنا نہیں تسی, میں بڑی سیٹ ہے دوائی. تو تسی کتنے سو اس دن, یو آر ناٹ دیئر. اور اس کے بعد مسلسل 2 مہینے وہ 8-10 دن کے بعد چکر لگا لیتا تھا, آپ نہیں آتی تھی. دسو ہاں تواڈے کول اوپر کوئی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ خط کو تار سمجھا کریں, خط کو تار سمجھا کریں. Your children will get better, but the treatment will continue. اور بہتر سے بہتر ہو جائیں گے, کام کرنے لگیں گے, ہنسنے مسکرانے لگیں گے, شادی ہو جائے گی, بچے ہو جائیں گے, علاج جاری رہے گا. بچوں کے بچے ہو جائیں گے, علاج جاری رہے گا. پھر بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے ہو جائیں گے تو علاج جاری رہے گا.